अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान का दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब, इंतहाई सक्सेसफुल रहा तो गलत नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पॉइज़ थे, बड़े सब्र और तहम्मुल से उन्होंने हर सवाल के जवाब दिए, अपने आप को बेहतरीन तौर पे कंडक्ट भी किया, मुख्तलिफ और मुश्किल सवालात के जवाब भी दिए। वाइट हाउस में खान ट्रम्प समिट lasted for a few hours. एक high level lunch भी हुआ with senior US administration officials present over there. और ये अगर कहा जाए कि of course इस मुलाकात से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड निकल सकता था तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों शख्सियात बड़े दो टोक बात करती हैं, वसिफरस हैं, बड़े ओपिनियनेटेड हैं। ऑफ द कफ अपने रिमार्क्स के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पहचाना और जाना भी जाता है। और इसी तरह का एक रिमार्क कश्मीर के हवाले से उन्होंने दिया जिसने पिछले 24 घंटों में थरथली मचा दी है भारत के अंदर। उनका ये कहना था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि मेरी मुलाकात जब हुई नरेंद्र मोदी से तो उन्होंने ये कहा कि आप मीडिएटर का किरदार या फैसिलिटेटर का किरदार अदा कीजिए। किस में करूं जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कश्मीर के हवाले से कीजिए। इस बात को बहरहाल भारत की वजारत ख़ारजा जो है एक्सटर्नल अफेयर्स इसको रिजेक्ट तो कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं, मगर द फैक्ट रिमेंस कि कश्मीर एक बार फिर जो है लीडिंग हेडलाइंस में आ गया है। अपने एक और थिंक टैंक के इंटरव्यू में इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के पास कश्मीर के लिए क्या हल है तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये हल, ये सोल्यूशन, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी लोग ही करेंगे अपने मुस्तकबिल के हवाले से। जिस तरह मैंने कहा बेहतरीन एक दौरा रहा है। फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं, इमरान खान साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री और अमेरिका तीनों एक ही पेज पे हैं। सो ही सीम्स टू हैव कम आउट ऑफ दिस मीटिंग एंड दिस एंटायर ट्रिप with the feeling कि एक पेज पे अमेरिका और पाकिस्तान आ गया, बल्कि कोट एंड कोट उनके अल्फाज, आई केम आउट टू द फीलिंग दैट वी रियली नाउ आर एलाइज, यानी कि हम एक बार फिर एलाइज बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गो के अमरीकी और भारतीय मीडिया से बहुत ज़्यादा आज़ाद है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया की आज़ादी एक तरफ, मीडिया सिर्फ आज़ाद ही नहीं आवारा भी है बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इस पर भी गुफ्तगू शनीद करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी असिस्टेंस की बहाली के हवाले से या पैसों के हवाले से बात नहीं की। आई डिडंट कम फॉर असिस्टेंस, आई आस्क्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। बहरहाल आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं कश्मीर के इशू से। 24 घंटों में जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं उसकी वजह से क्या एक थरथली मच गई, मुलाहिजा कीजिए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में इंसदादे दहशतगर्दी, दिफा, तवानाई और तिजारत पर बातचीत की गई। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान से तिजारती रिश्ते मजबूत करना चाहता है। Great trade with Pakistan. We could go 10 and even 20 times what we're doing right now. I don't mean we'll increase it by 20%. You could go 10 times more, you could go 20 times more. Because what we do right now is not much. सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया और इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर करार दिया। I have many friends from Pakistan. I have a feeling he might. Yes, I'd love to go to Pakistan. It's my great honor to have the very popular and, by the way, great athlete, one of the greatest. But वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पाकिस्तान का मुकदमा पूरे जोर से लड़ा। Country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan. 70,000 Pakistani casualties, over $150 billion lost to the economy. So we desperately want peace. दौरा इस हवाले से भी कामयाब रहा कि पहली बार किसी अमरीकी सदर ने कश्मीर का नाम लेकर सालसी की बात की, मगर इस बयान के बाद पूरे हिंदुस्तान में हाहोकार मच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठे बिठाए पाकिस्तान इमरान खान की झोली में मौका डाल दिया। 79% लोगों का मानना है कि हाँ, इमरान खान को खुश करने के लिए ही ट्रंप ने ऐसा झूठ बोला। There's a rather bizarre statement that's come from the US President Donald Trump. President of the United States can't get away by just making frivolous and imaginary quotes. It is a figment of President Donald Trump's imagination. कश्मीर को लेकर के अमेरिका का ये सबसे बड़ा झूठ है। 70 सालों से कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत की खातिर जानें कुर्बान कर रहे हैं, मगर ये पहला मौका है कि जब अमरीकी सदर ने हिंदुस्तानी वजीर आज़म की जानिब से कश्मीर मामले के हल की बात की है। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. He actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be
a mediator. अब हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई है कि मोदी ने ट्रंप से कश्मीर मामले की सालसी का क्यों कहा। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने सर झुका दिया। हम चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदन में आकर ये कहें कि ये झूठ है और ट्रंप गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम यकीन करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उफा में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात तो हुई, मगर मुश्तरका बयान में कश्मीर का जिक्र न आने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान मामले पर मुज़ाकरात के टेबल पर आएगा, और सवाल तो ये भी उठाना जरूरी कि माशी मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान को इस दौरे से हासिल क्या हुआ है। प्रोग्राम न्यूज आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। खसूसी रिपोर्ट देखिए, खुशामदीद कहेंगे शहरी रहमान साहिबा को। आप पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं अमेरिका में और पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, और तारिक पीरज़ादा साहब, आप भी दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शहरी बीबी, आपसे आगाज़ करूँगी। आपने सुना, कल तक हम बात कर रहे थे कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है क्या वो एक्सपेक्ट की जाए, नहीं ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट्स और नॉट, बट द फैक्ट रिमेंस कि अगर ये कहा जाए कि एक किस्म की पाकिस्तान के लिए बेहतरीन किस्म की PR एक्सरसाइज हो गई है विद अस लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, तो ये गलत ना होगा। गुड वाइब्स, गुडविल और अच्छी शय सुर्खियां बन रही हैं, मगर एट द सेम टाइम आपने अपने एक आर्टिकल में बात की कि पाकिस्तान को एज ए स्केप गोट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इससे एहतियात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक थिंक टैंक को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी से मिलने के बाद मैं तालिबान से मिलने को तैयार हूं और मुकम्मल तौर पर मदद की जाएगी और अपनी लेवरेज को इस्तेमाल किया जाएगा अफगानिस्तान में। व्हाट आर योर रिजर्वेशंस? जी मेहर, देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान को कठेरे में फौरी तौर पर वो क़ुव्वतें खड़ा कर देती हैं, ख़ास तौर से अमेरिका, जब वो किसी भी नाकामी से हमकिनार होती हैं अफ़गानिस्तान में। और जो हालात अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इस वक्त जारी है वो ख़तरे से खाली नहीं है, और हमारी फ़िक्र और सोच और दानिश का मुतहम्मिल है। वो इसलिए कि तालिबान जो हैं वो अपना 2-3 जो अहम शिकें हैं जो अमेरिका आपसे मनवाना चाहता है, वो इस वक्त किसी जल्दी में नहीं है मानने के लिए। और अमेरिका की जो पूरी पेशरफ्त रही है ज़रब खलीलज़ाद के हाथ, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने तक। और अब जो अमन की पेशरफ्त है उसमें पाकिस्तान को ज़ामिन ना बनाए। बस मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को बचा के रखें अपनी साख और अपना मुल्क और सरजमीन इनके गुस्से से। पाकिस्तान को ज़ामिन ना बनाएं किसी भी और मुल्क के अमन के प्रोसेस का या उसके इस्तेकाम का। वहाँ 20 साल से दूसरी फ़ौजें काबिज़ रही हैं, उन्होंने अपना खून भी बहाया है और अपना ख़जाना भी। तो खून और ख़जाना तो पाकिस्तान का इससे बहुत ज़्यादा बहा है, लेकिन किसी को इसका अदराक ही नहीं है। ये कहानी कोई सुनाता नहीं है। 2-3 आवाज़ें जो निकलती हैं फिर वो उनको कहा जाता है कि आप तो बड़े कैंप में हैं किसी, और या सिर्फ आप एक तरफ की कहानी। पाकिस्तान ने बहुत कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनी खातिर बहुत कुछ करना है, अपने शहरियों को बिल्कुल सिक्योर करने के लिए, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। और यहाँ की जो सूरत हाल है वो बेहतर हुई है, टेररिज्म के हवाले से बेहतर हुई, लेकिन आप इक्तसादी फ्री फॉल में हैं, बहुत एक बेयकीनी सी फैली हुई है मुल्क में। तो आप वहाँ जाके जब बात करते हैं तो एक पाकिस्तान का झंडा आपके हाथ में होता है। मुझे बहुत अजीब लगा कि इमरान खान ने, चाहे वो कम्युनिटी से बात कर रहे हो, किसी से भी जाके वहाँ इस तरह बात की कि मैं तो पाकिस्तान में ये कर दूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। ये बात विल गेट टू दैट, शरी बीबी का कलामी माफ, आई विल गेट टू दैट। मगर ये बात बताइएगा कि ये हमने अभी इब्तदाई में भी मैंने कहा कि डाइवर्जेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। अमेरिका को कंप्लीट और फुल लेवरेज चाहिए कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे अफगानिस्तान में। दैट्स seems to be the only trump card we have। और पाकिस्तान चाहता है कि मुकम्मल तौर पे रीसेट हो और ब्रॉडन किया जाए बायलैटरल रिलेशंस को। सो ये मुख्तलिफ डाइवर्जेंट एक्सपेक्टेशंस जो हैं इनको रिकंसाइल किस तरह किया जाएगा? मेहर, इन वन सेंस ये पैराडॉक्स है, ये अलमिया है और तारीख का भी, और हमारे सामने भी फिर रिपीट हो रहा है और सामने आया है। अगर आप मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं तो ये इसमें तो पाकिस्तान
آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو صبح شام کہیں گے ہم چترول نہیں لگائیں گے، تو پاکستان تو جو محب الوطن پاکستانی ہیں وہ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے لیے ہر چیز بہتری کی طرف جائے. تو اگر آپ کے گولز جو اپنے ملک کے اندر صحیح سمت میں ہوں، امریکہ کا کوئی آپ سے ایسی چیز مانگنا مشکل ہے جو آپ کے مفادات سے بالکل تضاد میں ہو. مثلا وہ اگر آپ سے کہیں کسی آپ جنگ میں ملوث ہو جائیں، یا آپ سے کہیں ملک کے اندر کی بات اگر کریں، تو دیکھیے اقتصادی بدحالی اس وقت IMF کی بہت ایکسٹریم کنڈیشنز پر ہیں. آپ کو وہاں یہاں بات کرنی چاہیے کہ سمجھیں کہ لوگوں کے ساتھ اس وقت زمین پہ کیا ہو رہا ہے. IMF پروگرام ساری دنیا میں چلائے جاتے ہیں، کچھ پائے تکمیل پر آتے ہیں، کچھ نہیں. اور یہاں پہ آپ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ فلٹر کی طرح ایکٹ کریں، ان کی ایڈوائس لیں. کچھ بہت ضروری ہے، ٹیکس بیس بڑھانا ہے. اور یہاں جہاں تک دوسری بات ہے ملیٹنسی کے خلاف بالکل آپ کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو امریکہ کی تنبیہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ان اے سینس کچھ گولز آپ کے ملتے جلتے بھی ہونے چاہیے، اور کچھ بالکل ہی آپ کے مفادات کا تضاد کے زاویے میں آ سکتے ہیں. اور آپ کو صرف افغانستان کے زاویے سے دیکھنا کہ آپ ایک کھڑکی ہیں کابل کی امن تک اور پورے استحکام تک. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے سنا شیری بی بی کو بھی انہوں نے کہا اینڈ میکس اے لاٹ آف لاجیکل سینس کہ ہم نے پہلے بھی یہ بھگتا ہے اور اب پاکستان کو کسی بھی اور ملک کے امن کا استحکام کا ضامن نہیں بننا چاہیے. یو ڈو واٹ یو کین بٹ آپ گارنٹر نہیں بن سکتے، وچ میکس اے لاٹ آف سینس. مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو ساری گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے اینڈ دیر ہیز بین اے لاٹ آف گڈ ول ان دا لاسٹ 2 days، ہمیں انٹینڈیڈ اگر یہ کہا جائے انٹینڈیڈ PR سکسیس ملا ہے اس پورے دورے میں عمران خان صاحب کے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، آپ کی نظر میں اسپوائلر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک what would a bomb blast in Afghanistan, another اللہ معاف کرے خاک میں بدن کوئی اور ایسا اٹیک، what can you see as a spoiler؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو آج ایڈریس کیا اس میں ایک بات آپ نوٹ کریں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان سے کچھ لینے نہیں آئے، یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو جس پہ زور دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ طالبان ہم پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اس لیے کہ ہمارے علاقے استعمال کرتے تھے، نارتھ وزیرستان میں ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے نکال دیا. اب اس کے بعد ان پہ آئسولیشن نہیں ہے، وہ چائنا میں بھی آتے جاتے ہیں، رشیا میں بہت ہی فریکوینٹلی، ایران میں، ٹرکی میں جاتے ہیں، UAE اور سعودی عربیہ. اب ان کو بہت سارے ملکوں سے سپورٹ، اور خاص طور پہ رشیا اور ایران کا انفلوئنس ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، ان کو ویپنز بھی دیتے رہے. اب پاکستان کی جائے آپ ہماری شرائط بنوا دیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ جی یہ افغان لیڈ افغان ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم لا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لیکن اب یہ ذمہ داری لینا کہ جی ہم جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہم کروا دیں، تو وہ مشکل ہے کیونکہ ہمارا اتنا انفلوئنس نہیں. تو عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو کہا ہے کہ اشرف غنی اور ٹرمپ سے ملنے کے بعد اب میں طالبان سے ملنے کو تیار ہوں اور میں ان کو لاؤں گا. ڈو یو تھنک دیٹس اے ویری ٹال آرڈر؟ انہوں نے جو ہمارے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ اوور کمٹ کر دیا ہے اور انڈر ڈیلیوری کا بھی خدشہ ہے. میرا خیال ہے کمٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، میں ملوں گا اور ان سے بات چیت کریں گے. یہ قائل کرنے کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں جن کے اوپر بڑا زور ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سیز فائر ہو جائے، دوسرا یہ کہ طالبان جو ہیں وہ حکومت وہاں کی افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں. کیا یہ دونوں چیزیں طالبان کی اسٹریٹجی کو سوٹ کرتے ہیں جو اس وقت فالو کر رہے ہیں؟ اگر آج وہاں پہ سیز فائر ہو جائے تو آ گیا، پھر آپ اس سے بات چیت کیا کریں گے؟ پھر آپ لٹکائیں گے اور اپنے مطالبات اور اس کے مطالبات، تو وہ تو جو طالبان جس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو لٹک جائے گا معاملہ. اسی طرح اگر آپ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ان کو بٹھانے کا کہتے ہیں تو ان کی ہمیشہ سے جو سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تھی، اس کو امریکا نے زبردستی ہٹایا، لہٰذا پہلے وہ پوزیشن جو ہے وہ واپس آیا. پھر کیونکہ وہ اسی وجہ سے اشرف غنی کی حکومت کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی انلیگل ہے. تو یہ وہ 2 بڑی بنیادی چیزیں تھیں ان کی مذاکرات میں، اسٹریٹجی جو رکھی ہوئی تھی اس میں. اگر ان پہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں امریکیوں کے کہنے کے مطابق تو ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا.
میرا نہیں خیال کہ پاکستان ان کو اس چیز پہ مجبور کر سکے گا. عمران خان صاحب نے جو ایک اور بات کہی آپ نے سنا, اس میں انہوں نے کہا کہ خطے کے باقی ممالک کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ طالبان کو اگر پریشرائز کرنا ہے تو اس میں رشیا بھی شامل ہو, ایران بھی شامل ہو اور چائنا بھی شامل ہو. پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکے گا, اور امریکہ جو سمجھتا ہے بڑی اچھی طرح کہ وہ ڈو مور کا کام رشیا کو نہیں کہہ سکتا, چائنا کو نہیں کہہ سکتا, ایران کو نہیں کہہ سکتا, لے دے کے پنچنگ بیگ پاکستان ہے, اس کو پکڑ کے ہم ہمیشہ ڈو مور کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی لے کے گئے وہاں پہ اور ساری بات چیت یہ ایک شوگر کوٹڈ ڈو مور ہے, جہاں آپ کو آپ کی جو اکنامک اس وقت آپ کی معاشی کمزوری ہے, یہ اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ کو دیں گے کچھ نہیں, ہم لینا بھی نہیں چاہیں گے, آسانیاں کچھ تھوڑی پیدا کر دیں گے, شاید FATF میں کچھ آسانی پیدا کر دیں, کچھ آپ کو ٹریڈ ایکسیس دے دیں اپنی مارکیٹ کی, کچھ آپ کو IMF کے ساتھ کچھ تھوڑی بات چیت اچھی کرا دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور معاشی انڈیوسمنٹس نہ ایکسپیکٹ کی جائیں. میں پیرزادہ صاحب کے پاس بھی آؤں گی, پر جنرل صاحب کوئی معاشی انڈیوسمنٹس نہ ایکسپیکٹ کی جائیں, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ I don't want assistance, I want understanding. اور جب پوچھا گیا کہ بحالی ہوگی کہ آپ کے ملٹری فنڈز جو کٹ آف ہوئے ہیں, آپ ایک دفعہ آپ ان سے کوئی ایڈ لے لیں گے, کوئی ان سے فیور لے لیں گے, پھر آپ کو اسی طرح کہیں گے جو ٹرمپ پہلے ٹویٹس کرتا رہا کہ جی آپ نے اتنے پیسے کھا لیے, کام ہمارا کیا نہیں. یہ دیٹ ول بی ویری ڈیمیجنگ. وہ آپ کے سیلف ریسپیکٹ اور پریسٹیج کے خلاف ہے. میرا خیال ہے اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تاکہ ہمارے میں پیرزادہ صاحب آپ کو I agree with you جنرل صاحب, بیکاز ابھی پورا یہ جی when I say کہ unintended PR win ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, because the headlines being made وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیرزادہ صاحب, the right things are being said, not just by Imran Khan but by Donald Trump as well. Off the cuff جو انہوں نے ریمارک کشمیر کا دیا ہے, جس طرح آپ جانتے ہیں تھرتھلی مچ گئی ہے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ادھر, آپ کو کوئی تعجب ہوا کہ بھارت کا کیا رسپانس آیا اس سے, اور کیا اخذ کیا جائے کہ پھر کیا بھارت کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر مانا جائے کہ نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں, یا ایز آف کورس بھارتی میڈیا سے تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایکسپیکٹ کی ہی نہیں جا سکتی ایز وی نو. میں نے جو آج ABP ٹیلی ویژن پہ پوزیشن لی ہے, میں اس کا آپ کو خلاصہ دے دیتا ہوں. انہوں نے یہی سوال کیا تھا جو آپ نے کیا ہے, اور میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ میرے نزدیک نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے اور نہ ہی نریندر مودی جھوٹ بول رہا ہے. میرے نزدیک تو جو فارن آفس کی روٹین کی, ہندوستان کے فارن آفس کی تردید ہے, وہ ایک معمول کی تردید ہے جو عام طور پر کچھ وقت کے لیے کسی ایک اختلافی مسئلے پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کا میڈیا اور آپ کا فارن آفس بات کو چھپا رہا ہے. حقائق یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات, یہ مذاکرہ جو تھوڑی سی بات نریندر مودی سے جاپان میں ہوئی تھی, وہ کوئی 5000 سال پہلے نہیں ہوئی تھی, یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے. اور ٹرمپ نے اصل میں وہ الفاظ استعمال کیے جسے کہتے ہیں کوٹ کرنا, کہ میڈیٹ کرنا, اور اس نے کہا کہ میں میڈیٹ کرنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ میڈیٹ کریں یا آربیٹریٹ, یہ دو لفظ استعمال کیے. یہ بالکل انسٹرکچرڈ وے میں, جس طرح گفتگو کے اندر غیر ساختیاتی انداز میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, اس نے اسی طرح اس کا مفہوم بیان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا, کہ جتنی شدت کے ساتھ کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور جتنا خون گر رہا ہے اور جتنا بھارتی افواج وہاں پھنسی ہوئی ہیں, یشونت سنہا کے بقول, چدمبرم کے بقول اور ہندوستانیوں کے بقول, میں یہ دیانتداری کے ساتھ نتیجہ نکالتا ہوں کہ ضرور ٹرمپ نے, دیکھیں آخر کار سیاست دان ہے, اسے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کشمیر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ جتنا الیکشن جیتا ہوا ہے اس کے فوائد صفر ہو جائیں گے. چانچہ اس نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے چاہے دیانتداری سے وہ مسئلہ کشمیر کا حل, پر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا ایک وقفہ لینا ہے میں نے, مگر پیرزادہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید اور سختی آ گئی ہے بھارتی سٹانس کے اندر؟ پہلے تو ہمیشہ سے ان کا موقف رہا ہے کہ بائیلیٹرل ایشو ہے اور اپنے مابین نہیں, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیے ابھی تک مودی نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے. میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا دیکھو راہل گاندھی بالکل درست کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے تردید کرنی ہے وہ تو وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم خود ہے. اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک تماچا ٹرمپ کے منہ پر مار دیں اور کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, لیکن اس بات کو ڈپلومیٹک انداز میں پرائم منسٹر ہاؤس ہندوستان کا بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہے. اور ایک بات میں اور کہتا چلوں, عارضی طور پر اپنے ملک کا موجودہ بحران حل کرنے کے لیے, جس میں اس وقت
نریندر مودی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عارضی بیان جاری بھی کر دے لپٹے ہوئے لفظوں میں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بات یقیناً وہاں ہوئی ہے، کیونکہ نہ تو یہ بہت پرانی ہے۔ But the question remains, does it serve the Kashmir cause or not, sir? کیا یہ کشمیر cause کے لیے بہتری لائے گا یہ ٹرمپ کا یہ انکشاف اور پھر اتنا سخت رد عمل بھارت کا، کیا یہ نقصان پہنچائے گا آلریڈی سٹالڈ ڈائیلاگ جو پاکستان کا نہیں ہو سک رہا ہے؟ ایک وقفہ لے لوں سر، اس کے اوپر پھر ایکسپلور کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک سر۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز۔ شہری رحمان صاحب، ابھی آپ بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا جس طرح بھارت کا ذکر ہوا ہے، کشمیر کا ذکر ہوا ہے، اینڈ آف کورس دا بیک لیش دیٹ ویو ہرڈ فرام انڈیا اٹ سیلف، مگر آپ کو لگتا ہے بائی اینڈ لارج کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بیک چینل ڈپلومیسی یا کسی اور طریقے سے بھارت کو آمادہ کر سکیں گے کہ ریزیوم کیا جائے دا لانگ سٹالڈ ڈائیلاگ ود پاکستان؟ مجھے پتہ نہیں کہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں مہر۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ جواہر لال نہرو کی یہ جسارت تھی اور ان کا سٹائل بھی بڑا تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں پلیبسٹ کشمیر کے جو پلیبسٹ ہے اس سے میں انحراف اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ملٹری پیکٹ سائن کیا، ڈیفنس پیکٹ سائن کیا اس وقت جو کیا تھا، اور اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو بہت خدشات ہیں، ہم اس طرح کوئی آپ کے ساتھ وعدہ اپنا پورا نہیں کر سکتے۔ جب وہ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریجن میں عدم استحکام لاتا ہے امریکی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ بھی، تو آپ بھی خدا کے لیے اپنا مقدمہ لڑنا سیکھیے۔ ابھی تک میں نے کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہے، میں نے صرف بہت ہی روایتی جو جیسے کہتے ہیں نا کلیشیز سنے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، اور اس سے تو آپ کے پاس جو بہت بڑا موقع ہے اپنے تعلقات کو ریسیٹ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا اور پاکستان کا ایک مقدمہ لڑنے کا، وہ آپ اس روایتی سیاست سے نہیں آگے، جو ڈپلومیسی سے نہیں آگے لے جائیں گے۔ آپ وہاں سیاست کر رہے ہیں، ڈپلومیسی اس وقت ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہی، شاید وہ صرف آرمی چیف کے ہاتھ میں رہ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ بہتر پرومس کر سکیں، لیکن بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ سلیکٹ ہو کے بھی گئے ہیں اتنا سفر طے کر کے، اور پھر آپ اپنے ملک کی ٹھیک سے بات بھی جی زیادہ صاحب، آپ کو لگ رہا ہے بائی اینڈ لارج اگر نہ اس میں ابھی جائیں کہ بھئی نیکسٹ رد عمل کیا ہوگا، کون اپنی کلیریفیکیشن دے گا، بائی اینڈ لارج کیا اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا لگتا رہا ہے کہ وہ اندر سے ول تو ہے، چاہے نریندر مودی کی پولیٹیکل ول ایز یو سیڈ، ٹرمپ سیڈ وہ بھی چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی بہت کوشاں اس حوالے سے، بائی اینڈ لارج ڈو یو تھنک ری اسٹارٹ ہو سکتا ہے دا لانگ سٹال ڈائیلاگ؟ دیکھیے دونوں باتوں پر، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے افغانستان ہو، افغانستان میں چونکہ واقعات ایک بہت بڑی پیش رفت سے گزر چکے ہیں، نظر ہے افغانستان پہ ایک بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد کشمیر میں واپس آتا ہوں، اور سفارتکاری کے مسئلے پر بھی میرا خیال ہے تصویر صحیح نہیں ہے اس پروگرام میں پیش ہو رہی جو کہ واشنگٹن میں ہوا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ افغانستان کی حد تک وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ ہم حل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کل ہی کی بریفنگ میں کہ آپ بہت جلد خبریں سنیں گے۔ دوحہ سے طالبان یہ بات کہہ چکے ہیں 2 مہینے پہلے کہ بیشتر باتوں پر ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس سے اتفاق ہو چکا ہے، یہ شائع شدہ باتیں ہیں اور اب صرف فائنل ڈرافٹ تیار ہونا ہے۔ تو ذرا آپ غور سے دیکھیں کہ جب 3 متعلقہ پارٹیاں افغانستان کے متعلق کے پیش رفت کی بات کر رہی ہیں تو پاکستان کا کسی غیر ضروری حد تک شامل ہونے کا اندیشہ یا خدشہ، اور پاکستان کو اس سے کسی ذہن میں جو ہمارے وہم میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ خطرات کا پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پیش رفت ہو چکی ہے، دستاویزی شکل میں ہو چکی ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، 4 دن پہلے یا 3 دن پہلے زلمے خلیلزاد جو یہاں واپس آ رہا ہے، اس نے بیان دیا ہے کہ اب اس پر مزید طالبان کے افغانستان کے امن کے مسئلے پر اور امریکی افواج کے انخلاء کے مسئلے پر پیش رفت ہونے والی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی افواج کا انخلاء تو لکھا جا چکا ہے، اگلے 16 مہینے پاکستان کے لیے بہت کلیدی ہیں۔ ایک غیر روایتی سیاستدان یا صدر جو ہے امریکہ کا،
اس کے لیے ایک ہی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میں نے کل سے بہت سے پروگراموں میں کہی ہے، اور اس کا نام افغانستان سے امریکی فوجوں کا 18-19 سال کے بعد انخلا ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کو ٹرمپ 20 کے نومبر میں بیچ سکتا ہے، ورنہ نہ تو نارتھ کوریا، نہ ایران، نہ وینزویلا، نہ کوئی اور الیکشنز ان کے سر پہ بھی کھڑے ہیں نا، یہاں سے نکلنا مگر سر اوکے ایجنڈا اپنی طرف، مگر I keep asking what can be potential spoilers. یہ fragility of the relationship پاک یو ایس کی وہ کسی پہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. It's been a very fragile relationship. It has been a transactional relationship. There can be spoilers. اس کے حوالے سے بھی اگر بات کیا جائے تو ایک بڑا spoiler جنرل صاحب وہ پاک سرزمین کے اوپر ادھر کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کا نام ذکر لے کے ماضی قریب میں بھی بات کی جا چکی ہے، لشکر طیبہ کا، لشکر جھنگوی کا، جیش محمد کا، اور یہ اسینشل میٹنگ سے پہلے جو پریس کال کی گئی سینئر یو ایس ایڈمنسٹریشن کے آفیشل نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا حافظ سعید کا اریسٹ بھی وہ مووی ہے جو ہم پچھلی 7 مرتبہ 2001 آنورڈز دیکھ چکے ہیں، اب دیکھیں گے کہ کتنے irreversible یا کتنے کانکریٹ سٹیپس یہ حکومت لیتی ہے کہ اگر اس کو ایک بار پھر نہ چھوڑ دیا گیا یا پروسیکیوشن استغاثہ تگڑا ہوا تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے قبل از وقت ہم تعریف کریں پاکستان کی. سو لاٹ از آن دا لائن سر ایز وی اسپیک. دیکھیں یہ بالکل یہ جو 72 سال کی ہماری تاریخ ہے تعلقات کی، یہ بالکل اس کی عکاسی کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بھارت کے جو خدشات تھے اس کے ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس میں نہ بھارت کی طرف سے کوئی ثبوت آئے. بالکل اب دیکھیے کہ یہ 2.5 ملین والا قصہ بھی یہی رہا. آج حکومت نے پکڑ لی ہے، پہلے بھی پکڑتے رہے. اگر ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، باہر سے ثبوت آتے نہیں ہیں، یہاں کا نہیں ہے، تو آپ کتنی دیر ان کو رکھ سکیں گے؟ تو یہ مسئلہ تو سر the problem is not ثبوت سر، the problem is will. جو بین الاقوامی دنیا آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کی ٹھوس ہونے کے اوپر نہیں بات کرتی، وہ پولیٹیکل ول پہ بات کرتی ہے، وہ ملٹری کی ول پہ بات کرتی ہے. وہ میں نے تو اس لیے کوٹ کر کے آپ کو بتایا ہے پریس کال کا. 1 منٹ کے لیے اس کو مان بھی لیں، مہر 1 منٹ اس کو مان بھی لیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کہاں پہ ہیں؟ کیا کلبوشن یہاں نہیں پکڑا ہوا؟ کیا طالبان افغانستان سے نہیں کرتے رہے؟ آپ ڈیفینسو پہ جا رہے ہیں جنرل صاحب. سر ڈیفینسو پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اکثر حقیقت یہ ہے کہ ان 70-72 سالوں میں، دیکھیں بات ذرا سن لیجئے، ان 70-72 سالوں میں کبھی بھی امریکہ نے پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو کوئی وقت نہیں دی. وہ آپ کو ایڈ دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، یا ملٹری ایڈ دے دی، اس کے بدلے میں وہ آپ سے کام مانگتے ہیں. اب اس کیس میں بھی ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے وہ وہی ہے، چائنا کی کنٹینمنٹ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک آبجیکٹو فکسڈ ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے درمیان میں آپ کے بعد آبسٹیکلز آئیں گی، بعد آپ کو رستہ بدلنا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان آج ان کے لیے رستے میں مووی پھر اسی طرح چلے گی بقول سینئر یو ایس ایڈمنسٹریشن آفیشل جس طرح پہلے چلتی رہی ہے. تو وہی ہے، الٹیمیٹلی وہی ہے کہ بھارت کے ساتھ انہیں چلنا ہے، تبھی بھارت کے خدشات دور کیے جا رہے ہیں. نہیں سر، میں اس مووی کی بات کر رہی ہوں جدھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اریسٹ کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، یہ پولیٹیکل اریسٹ ہوتے ہیں جب بھی کوئی اہم ملاقات متوقع ہوتی ہے. حافظ سعید کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ مووی بڑی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں، 7 مرتبہ دیکھ چکے ہیں 2001. اگر حافظ سعید عدالت میں جائے گا اور آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوگا تو عدالتیں چھوڑ دیں گی. یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتے ہیں کہ کمپلیٹ اور irreversible سٹیپس پاکستان کو لینے ہیں اگینسٹ سچ آرگنائزیشن مشکل ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر بامبے میں واقعہ ہوا ہے تو اس کے شواہد تو انڈیا نے دینے ہیں نا، ہم یہاں بیٹھے کیا شواہد اس کے ڈھونڈیں گے؟ اور یہی ہوتا ہے، آپ اس کو پکڑ کے بند کرتے ہیں، عدالت چھوڑ دیتی ہے. سو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ کل ہمارے خلاف لڑنے شروع ہو جائیں اسی وجہ سے کہ جی آپ باہر کے کہنے والوں پہ آپ یہ شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوا تھا جب جنرل مشرف نے 2003 میں ان کو بند کرایا کہ آپ اکراس LOC نہیں جائیں گے، تو اس میں سے پنجابی طالبان بن گیا، الیاس کشمیری گروپ بن گیا، ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے اور بھارت کی جو را ہے اس کے ہتھے چڑھ گئے. آج بھی یہی ہوگا، اگر آپ ان کو ناجائز تنگ کریں گے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ بھارت کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اور یہ ابھی ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ریسٹ کیے ہیں، یہ سر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حافظ سعید کو ریسٹ کیا؟ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے حکومت کے پاس کوئی اب ثبوت ہو، لیکن اگر ثبوت نہ ہوا تو عدالتیں چھوڑ دیں گی، آپ کو مسئلے آئیں گے.
Maybe Imran Sahab, if I bring the same question to you, and also the fact कि Chief of Army Staff पहली दफ़ा एक Chief of Army Staff ने accompany किया White House के अंदर एक high powered meeting के अंदर, उसकी अहमियत क्या है आपकी नज़रों में? What is the significance? And then of course the leadership being together, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, for the first time, गो कि हर हुकूमत ये कहती है, but for the first time वो कहते हैं कि ये हुकूमत और military one and the same thing. I'm repeating them as we speak. तो अहमियत क्या है? तो आपने जो पूछा कि आर्मी चीफ जाते हैं साथ नहीं या नहीं जाते, ये अमेरिका की खासियत है कि वो जब भी कमरे में होते थे तो आधे वक्त सीनियर जब मीटिंग्स होती थी तो उनके भी यूनिफॉर्म जनरल्स आके बैठते थे। ये मैंने और कहीं दुनिया में नहीं देखा। और आपने देखा होगा नवाज शरीफ तो लेके गए थे आर्मी चीफ को, और उस दिन शायद इनके किसी मिनिस्टर ने जो होमवर्क नहीं करते हैं कहा कि पीपल्स पार्टी भी, यूसुफ रज़ा गिलानी भी लेके गए थे। मैं उनके साथ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। मगर जो इस वक्त अगर ज़रूरत वक्त है तो और क्योंकि अगर सिक्योरिटी के हवाले से ही सिर्फ डिस्कशन है तो मैं समझती हूँ लीडरशिप तो फिर भी हमेशा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स चाहे हमसे सिलेक्टेड कहें, वहाँ तो वो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, मगर आई एम नॉट श्योर वो किस की कर रहे हैं। वहाँ जाके तो उन्होंने खूब धुलाया है सबको, पाकिस्तान को पोलराइज़ किया है, डिवाइड किया है, और ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गैर मुतवक्का बातें वहाँ जाके की, जो अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ आपने पाकिस्तानी इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम की क्यों बात की? हमें तो एक थोड़ी सी कंसेंसस और स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क में। खैर आपका जो सवाल है कि जो फिल्म हमने बार बार देखी है, तो वो तो आपने भी अपने प्रोग्रामों में दोहराया है कि जो आपने प्रोसिक्यूशंस करनी है, जो कन्विक्शंस करनी है, जो एविडेंस लानी है, जो शवाहिद पैदा करने, हमने तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स भी दे दिए रोते धोते, लेकिन आपने देखा जो हुआ और जो नहीं हुआ। तो इसमें कैपेसिटी इश्यूज़ भी होती हैं और कुछ और मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। FATF आपके सर पे है और दूसरे प्रोटोकॉल्स भी सर पे हैं। आपके दोस्त दुनिया में जितने भी होंगे वो आपको बार बार यूनाइटेड नेशन से लेके कश्मीर तक बचाने नहीं आएंगे, और इतना दबाव नहीं डालते कभी दोस्ती पर, इतना बोझ नहीं डालते कभी दोस्ती पर, मसलन चीन। और इन हिंदुस्तान का भी दबाव बहुत होगा आने वाले महीनों और सालों में, क्योंकि वो इस वक्त एक सख्त उनके साथ जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक झप्पी में हैं अमेरिका के, और पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना जो तवक्कुआत पाकिस्तान से की जा रही हैं, अगेन मैं हाफिज़ सईद की नहीं बात कर रही हूँ, मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, कलअदम तंजीम कलअदम है और उसको हर मायने में कलअदम होना चाहिए, ठीक है, और उसका बिल्कुल। सो द इश्यूज आर कि आप शहरी भी ये भी बताइएगा कि वी कीप टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी, स्मार्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। क्या आपको महसूस हुआ स्मार्ट डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ थी? शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका अमला पूरा, फॉरेन ऑफिस, यू बीन पार्ट ऑफ द सेटअप, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एंड ऑफ कोर्स फिर हमें शुरू में बड़े खदशात थे कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो म्यूचुअल हॉस्टिलिटी देखने को मिली डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान, बिल्कुल तड़ाक करके एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा था, क्या ये ऑब्स्टिकल तो नहीं क्रिएट किएगा? बट दे सीम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, लाइक दे सीम लाइक दे पिक्ड अप फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट ऑफ। और ये इमरान खान साहब ने कहा मेरी पहली बड़ी मीटिंग थी जिसके अंदर मुझे हर कहीं से एक अपना ओपिनियन दिया जा रहा था। सो ऑफ कोर्स ही सीम टू आल्सो वंडर कि कैसी जाएगी, बट सीम्स टू बी अ बिग हिट। देखिए आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी जब करते हैं तो आपको इस तरह की माजी की बातों को एक तरफ पे, आप अपोजिशन, हमने तो तारीख़ में देखा है, अगर आपको मुश्तरका मफादात का देखना होता है और पहले आप अपने मुल्क का सोचते हैं उसकी बका का, फिर आप मोदी सरकार से बार बार पेशकश करते हैं हाथ मिलाने की, तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं कर सकते? उनकी गैर मुतवक्का तबीयत तो है, सबको मालूम है। इमरान खान की भी इसी तरह अनप्रेडिक्टेबल तबीयत है, दोनों ट्विटर पे कुछ से कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हम दोनों फॉरेन ऑफिस के अमलों के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है। स्टेट डिपार्टमेंट तो आपने देखा उनका हाल क्या है। तो वो चैलेंजेस एक तरफ, लेकिन ये ना हो कि आपको अभी जो ईरान में भी टेंशन्स हैं, अमेरिका के बहुत टेंशन्स चल रहे हैं इस वक्त ईरान के साथ, वो कहीं आपको अपने एक नेबर के साथ, जहाँ हमसाये के साथ जंग में ना मुलविस करने की कोशिश करें। आपको बहुत मोहतात रहना होगा और अपने टॉकिंग पॉइंट्स, मुझे नहीं पता वो क्या हैं, सामने रखने होंगे और कुर्बानी और विक्टिमाइजेशन के
کارڈ سے آگے جانا ہوگا، جو ہمیں وہاں ضرور کہنا چاہیے کہ ہم نے آپ سے 10 گنا زیادہ قربانی دی ہے، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے لیے ہمارے بارڈر پہ اس کے بہت دور اثرات ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اس کو سمجھیں اور ڈو مور انگلی جب آپ اٹھائیں گے تو آپ سوچ سمجھ کے اٹھائیں. ہم ایک سوورن ملک ہیں، لیکن اب سوورن ملک تو IMF کس طانے سے بیگنگ بول لے کے گیا ہوا ہے، FATF میں بھی آپ نے ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھیں اور پہلے اپنے آپ کو بہتر ہوتا کہ یہاں پارلیمان کو اعتماد میں لے کے جاتے، کوئی ریت اور روایت کے جمہوری روایت کے مطابق چلتے. آپ کی بڑی وہاں پذیرائی بلکہ قطع کلامی معاف آئی تھنک واپس آ کے پارلیمان کو اب اعتماد میں لینا شدید ضروری ہو گیا ہے. یہ پیرزادہ صاحب جو بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا شہری رحمان صاحبہ نے، یہ خطے کے اندر نئی الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں، خطے کے اندر ان نیو الائنمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ایک اور ملک کے امن اور استحکام کا ضامن بھی بنے. ایران کے ساتھ جو ایک US کا فرنٹ اوپن ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا بچا کے کیئرفلی آگے بڑھنا وقت کی شدید ضرورت ہے. ڈو یو تھنک دیٹ وی آر اویئر اینڈ وی آر فلی اکوپڈ ان ساری ریالٹیز کے حوالے سے، اینڈ انکلوڈنگ وی ہیو دا رائٹ ڈپلومسی؟ میرا تو خیال ہے کہ اس وقت عمران خان کی حکومت ایک ہی میدان میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، اور وہ ان کی فورن پالیسی ہے. غور سے دیکھیے، بیجنگ، انقرہ، ریاض، پاکستان کی جو ایک ٹروئکا ہے، اس میں بڑا استحکام ہے، ایک تسلسل ہے، اور کہیں بھی کسی قسم کے تعلقات میں شبہ نہیں ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک ایکسس جو ہے وہ بیجنگ ہے. اس دوران میں اگر ہمیں ایک ٹرانزیکشن ہے جس کا نام افغانستان ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے نزدیک وہ ایک ٹرانزیکشن ہی ہے، یہ کوئی اسٹریٹجک ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ایک لانگ ٹرم. تو میں مختصر کر کے کہوں گا، یہ بڑی ہی گمراہ کن بات ہے کہ ہم ایران کا نام لے کر ایک روایتی انداز میں پاکستان کو پھنسانے کی بات کرتے رہتے ہیں. 1% بھی امکان پاکستان کے ملوث ہونے کا I hope so, sir. That being said, اس مثبت بات کے اوپر اختتام کریں گے. بلاول بھٹو زرداری ایک بار انہوں نے بہت سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، یہ کہہ کے کہ پاکستان comes first and politics comes later. بدقسمتی سے اگر یہی حزب اختلاف کی متفقہ رائے ہوتی اور آواز اٹھتی PMLN کی جانب سے بھی تو ملک کے لیے بہتر ہوتا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے اس دورے کو ایک امبیرسمنٹ قرار دیا ہے اور انسکسیسفل قرار دیا ہے. سو بلاول بھٹو زرداری صاحب of course has been very mature. اس کے ساتھ ہی آج کی اجازت مانگتے ہیں. انشاءاللہ I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.